غریب نواز فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، بہت حیا کے پردے میں بات کر رہا ہوں، آپ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا، اس سے بڑھ کر باحیا الفاظ میرے پاس اب نہیں ہیں، کسی کے پاس ہو تو میری معلومات میں اضافہ کریں، آئندہ وہ جملہ کہوں گا۔ وظیفہ زوجیت ادا کیا حضرت حوا کے ساتھ، غسل کی حاجت ہوئی تو حضرت جبریل نے کہا غسل کرے، جب غسل کیا تو بہت آپ نے اپنے آپ کو فریش محسوس کیا۔ غریب نواز کے ملفوظ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس غسل کے بعد جو سکون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہت میں وہ تخت پر سکون نہیں ہے جو اللہ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میں سکون رکھا ہے۔ اور جب وہ ہوا تو حضرت آدم کے پاس جبریل آ کے کہے حضرت کیسا محسوس ہوا؟ کہا کہ اتنا سکون ہے۔ کہا ایک بات اور سنیں، جتنے قطرے ٹپکے ہیں غسل میں، ہر قطرے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملا ہے، اور اتنی تعداد میں فرشتے پیدا ہوئے جو سب عبادت کریں گے تو اس کا صلہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو آدم کریم اپنے بچے یاد آ گئے، بیٹے یاد آ گئے، بیٹیاں، کہا یہ میں نبی ہوں اس لیے میرے لیے یہ ہے یا سب کے لیے؟ کہا جو بھی نکاح کے بعد غسل کرے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو یہی ثواب ہے۔ ہر غسل، ہر قطرے کے بدلے 1 سال کی عبادت، ہر قطرے کے بدلے حلال غسل کی برکت، اور اتنی تعداد میں فرشتے پیدا ہوں گے اور وہ دعا کریں گے اور عبادت کریں گے، اس کا صلہ ملے گا۔ لیکن فوراً غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بابا قطب دوسری بات بھی سن لے۔ کہا حضرت جبریل نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی زنا کرے گا تو زنا کے بعد جب غسل کرے گا تو جتنے غسل میں قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ، اور جتنے قطرے ہوں گے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا ہوں گے، اور ان سب کے پاپ کے برابر، ان سب کے پاپ کا وبال اس کے سر جائے گا جس کے زنا سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ یہ بھی صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتے ہیں دنیا میں، اللہ بطور سزا ان کے خاندان میں لنگڑی، لولی، اندھی، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ خدا ان کے اس صدمے سے انہیں دوچار کرے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ جتنے کے یہاں عیبی پیدا ہوتے سب ایسا نہیں، 1-2% کو اللہ امتحان کے طور پہ دیتا ہے، باقی اکثروں کو سزا کے طور۔ ایوب علیہ السلام بھی بیمار پڑے، لوگ بھی بیمار پڑتے ہیں۔ ایوب کی بیماری محبت کی وجہ سے تھی، درجات کی بلندی کی وجہ سے تھی۔ جیل میں گنڈے بھی جاتے ہیں، جیل میں یوسف صدیق بھی گئے، ان کو سزا کے طور پہ ڈالا جاتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے طور پہ ڈالا گیا۔ تو یاد رکھنا سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ جلدی پڑھ رہا ہوں، ایک بات اور سن لے زنا کے بارے میں حدیث، دل تو نہیں چاہتا کہ بات روکوں لیکن سن لے۔ حدیث پاک میں یہاں تک میرے آقا فرما، حضور نے نہ فرمایا ہوتا تو میں نہ کہتا، میں کوئی شوق نہیں، لیکن حضور نے فرما دیا تو بیان تو کروں گا نا۔ زنا کرنے والے 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، چند منٹ کی لذت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں زنا کریں گے قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی، اور اس سے بڑھ کر ایک بات فرمائی میرے آقا نے کہ ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ بس میں اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، اتنا ضرور کہتا ہوں کتنے نازک مقام پر، اللہ اکبر، جہاں انسان کو چوٹ آ جائے تو جان چلی جاتی ہے، جب شرمگاہوں پر زنا کی وجہ سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی جو پہاڑ کو پگھال دیتی ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ اسلام کہتا ہے حلال کی طرح، اسلام نے آلٹرنیٹ پیش کیا ہے۔ کیوں زنا کرتے ہو؟ نکاح کرو۔ اور نوجوان لڑکوں کو تو میں کئی جگہ کہہ چکا، شادی کی عمر ہو، ماں باپ شادی نہیں کرتے، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کہو ہم شادی کے قابل ہو گئے، ہماری شادی کرو، یہ عیب نہیں۔ زنا کر کے پاپی مجرم اور اللہ کی نظر میں اس کا دشمن بننے سے تو اچھا ہے آپ ماں باپ سے ادب سے کہو ہماری شادی کر دو۔ کیوں عیب نہیں ہے اسلام میں؟ وجہ کیوں عیب نہیں ہے؟ اگر ماں باپ سے ہم نے بچپنے میں کھلونا مانگا ہے، کھلونے کی ضرورت تھی مانگا، مٹھائی کی حاجت تھی مانگا، آج بیوی کی ضرورت ہے، ہمارا حق ہے، ادب سے مانگ لو۔ اور ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اولاد کی شادی میں تاخیر نہ کرو۔ یہ جو بچے اور بچیاں برائی کی طرف جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے شادی میں تاخیر ہو